بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت چھوڑ کر بزرگی اختیار کی۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے متقی بزرگ تھے۔ ابتدا میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ محل میں سو رہے تھے تو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص محل کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں تیرا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو کر فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہی محلات کی چھت پر اونٹ آ جائے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شاہی لباس پہن کر عیش و عشرت کے ساتھ سوتے رہیں اور آپ کو خدا مل جائے؟ اس جواب کو سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خوف طاری ہو گیا اور نیند سے آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دربار عام میں تشریف فرماتے کہ اچانک ایک بہت بارعب شخص دربار میں داخل ہوا۔ دربار میں کسی کی بھی جرت نہ ہوئی کہ اس کے اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے پر کوئی سوال کرے۔ وہ آدمی چلتا ہوا سیدھا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کون ہو آپ اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں اس سرائے میں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، شاہی محل ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا، میرا باپ۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا دادا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، تمہارے دادا سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا پردادا۔ اس طرح یہ سلسلہ کئی پشتوں تک پہنچ گیا۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تمہارے بعد یہاں کون رہے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میری اولاد۔ تب اس آدمی نے کہا کہ ذرا خیال تو کرو، جس مقام پر اتنے آدمی آئیں اور جائیں، کسی کا بھی مستقل قیام نہ ہو، پھر وہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص باہر کی جانب واپس جانے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے بھاگے اور پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ اس شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا سکون جاتا رہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا خوری کے غرض سے محل سے باہر چل پڑے۔ تبھی ایک آواز آئی، اے ابراہیم بن ادھم، اس وقت سے پہلے جاگو جب تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا سکون جاتا رہا، چنانچہ آپ تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے اور سچی توبہ کر کے اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے، جنگلوں اور وادیوں سے پیدل ہی گزرنے لگتے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگتے جاتے، حتیٰ کہ 40 سال تک
آپ یہی کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درویش کو دیکھا جو اپنی غربت کی شکایت کر رہا تھا، تو آپ اسے کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے۔ درویش نے پوچھا، کیا درویشی کو بھی خریدا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں نے بلخ کی حکومت کے بدلے یہ درویشی خریدی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ کی طرف حاضر نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اول، تلاوت قرآن کے وقت، دوم، نماز کے وقت، اور سوم، ذکر الہی کے وقت۔ ایک روایت ہے کہ آپ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے شیخ، میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکا ہوں، مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ فرمایا، اگر تم منظور کرتے ہو تو تم کو 6 باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو خدا کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ فرمایا، زیب نہیں کہ جس کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی بھی کرو۔ دوسرا یہ کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل کر کرو۔ اس بندے نے کہا کہ ساری کائنات اس رب کی ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ یہ نامناسب ہے کہ اس کے ملک میں رہ کر گناہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ ایسی جگہ پر گناہ کیا جائے جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ اس شخص نے کہا، یہ تو ناممکن ہے، وہ تو دلوں کے بید بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب رزق اس کا کھاؤ، اس کے ملک میں رہو، تو اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں تک انصاف پر مبنی ہے؟ چوتھا یہ کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے ذرا توبہ کرنے کی مہلت دے دیں۔ اس آدمی نے کہا، یہ بھی ناممکن ہے، وہ میرا کہنا کہاں مانے گا؟ تو فرمایا کہ جب یہ حالت ہے تو اس کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پانچواں یہ کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں تو انہیں باہر نکال دینا۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تب فرمایا کہ پھر ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ چھٹا یہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد گناہگاروں کو دوزخ کی طرف جب بھیجا جائے تب تم دوزخ جانے سے انکار کر دینا۔ اس شخص نے کہا، یہ بھی ناممکن ہے۔ تو فرمایا، پھر گناہ کا کام مت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے۔ جانتے ہو کہ دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے ذرا نہیں بھاگتے۔ موت کو برحق سمجھتے ہو مگر کوئی ساز و سامان اس کے لیے نہیں کرتے۔ عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ تو بھلا جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ حافظ۔